آج ہم آئے ہیں عمان میں مقیم پاکستان کے سفیر عمران علی چودھری صاحب کے پاس۔ 9/11 ہو گیا، اس کے بعد پاکستانی انڈاکیومنٹڈ تھے، جیلوں میں چلے گئے۔ ان سب قیدیوں کے ساتھ 18 دفعہ پاکستان آیا۔ جس کے کاغذ پہ سائن کرتا تھا وہ پاکستان آنا ہوتا تھا، جس کا مجھے پتا تھا امریکہ میں مستقبل اچھا، اس کے کاغذ پہ سائن نہیں کرتا تھا۔ کلچر اس ایمبیسی کا یہ بنا دیا گیا تھا کہ عوام نیچے اور افسر اوپر۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہم آئے ہیں عمان کے شہر مسقط اور عمان میں مقیم پاکستان کے سفیر عمران علی چودھری صاحب کے پاس۔ پاکستانی سفارت خانہ آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں، اور عمران علی صاحب جو پاکستان کی طرف سے مختلف ملکوں میں تعینات رہے، ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ پہلے صحافی، اس کے بعد پولیس آفیسر، اور اس کے بعد پھر سفیر بن گئے۔ یہ زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا اور کیسے ہوا؟ سب سے پہلے بیٹے میں میڈیسن میں گیا، آرمی میڈیکل کالج، پھر کے سے ڈاکٹری پوری کی۔ تو پہلے سمجھ لیں میڈیسن کو چھوڑا، اس کے بعد جرنلزم میں تھا، اس کے بعد امتحان دیا، امتحان میں پولیس سروس میں گیا، لیکن لگا کہ شاید زیادہ ٹیسٹ کے حساب سے فورن سروس ہوگی، انٹلیکچوئل کام زیادہ ہوگا، MS پولیس سروس الاٹ۔ ابھی تک آپ کی امریکہ میں تعیناتی رہی، اسپین میں رہی، کینیڈا میں رہی، اور اب عمان میں، کہاں پر آپ کو لگا کہ یہاں پر مشکلات زیادہ تھیں اور ان کو کیسے مینیج کیا وہاں تک؟ جو پروفیشنل مشکلات تھی نا، وہ واشنگٹن میں 9/11 ہو گیا، میں گیا کچھ مہینے کے بعد، تو اس کے بعد پاکستانی انڈاکیومنٹڈ تھے، جیلوں میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد 18 چارٹرڈ فلائٹس تھیں، ان کو نکالنا تھا وہاں سے، سب پہ ٹیررزم کے چارجز بنتے تھے۔ تو میں 18 فلائٹس پہ ان سب قیدیوں کے ساتھ 18 دفعہ پاکستان آیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی کہ جس کے کاغذ پہ سائن کرتا تھا وہ پاکستان آنا ہوتا تھا، جس کا مجھے پتا تھا امریکہ میں مستقبل اچھا، اس کے کاغذ پہ سائن نہیں کرتا تھا، وہ سارے US نیشنلز بن گئے، اور پاکستان میں صرف انہی کو لایا جو پاکستان آنا چاہتے تھے۔ وہ وقت تو بڑا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل وقت ہے، میں نے زندگی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا۔ اور پھر وہاں پر کس طرح سے مینیج ہوئے یہ حالات؟ تو بہت دیر تک چلے۔ دو شخصیات بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک پرویز مشرف صاحب نے ایمبیسڈر لودھی کو کہا کہ یہ لڑکا اچھا ہے، اس کو کرنے دو جو کرتا ہے وداؤٹ انٹرفیئرنس۔ تو میں ایسا تھرڈ سیکرٹری تھا جس کے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا تھا۔ دوسرا ایمبیسڈر ملیہ لودھی ہوتی تھی، اور ضمیر اکرم صاحب ہوتے تھے۔ ہمارے کرنٹ فارن سیکرٹری سہیل محمود، ہمارے کرنٹ مندوب یونائٹڈ نیشنز میں مسعود خان، یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو میرے ساتھ تھے، ٹاپ آف دا ٹاپ سے، میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے صبح سے لے کے رات تک اور تڑکے بھی پاکستانیوں کو دیے۔ میرا وہاں کا سیل فون نمبر ہوتا تھا، سارا وقت بچتا تھا، اینڈ مائی وائف ہو از نو لانگر ان دس ورلڈ، شی آلویز ہیلپ می۔ ان کا نام عظمیٰ تھا۔ انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم رات کو اور دن کو یہ کالیں لیتے رہتے ہو قیدیوں کی، تو شی آلویز ہیلپ می۔ اس کے بعد میں ٹورانٹو گیا۔ ٹورانٹو ویسے بہت اچھا تھا، میں نے لوگوں کے لیے جو بھی واٹس ایپ لوپس یہاں ہیں وہ کیے۔ پرسنل لائف میں ڈیفیکلٹ تھا، آئی لاسٹ مائی وائف دیر ٹو کینسر، بٹ پروفیشنلی بہت اچھا تھا۔ میں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بھی وہاں بہت آتا تھا۔ اینٹی پاکستان ایک لابی تھی جس کو پاکستانی کمیونٹی کی مدد سے ہم نے تقریباً نیوٹرلائز کر لیا۔ اصل میں مشکلات کیا ہیں پاکستان سفارتی سطح پہ جہاں اس وقت کھڑا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا پورا کریئر ہے، کہ اصل میں مشکل کیا ہے؟ پاکستان کا امیج باہر اتنا خراب کیوں نظر آتا ہے؟ پاکستان کا امیج باہر اس لیے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں ایکچولی نیشنل کنسنسس نہیں بنا کہ پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا تھے۔ اور کمزوری آپ نے سب سے بڑی پوچھی، کمزوری سب سے بڑی پاکستانی سفارت خانوں کی اور پاکستانی کونسلیٹس کی اپنے عوام کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنا ہے۔
کیا یہ چیزیں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں, یہ سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے پبلک میں نہیں گھلنا ملنا آپ لوگوں کو پہلے, یہ یا پھر لوگوں نے خود سے اختیار کر لی؟ یہ ایک کلچر بھائی ڈیولپ ہو گیا ہے, ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ افسر شاہی ہے اور یہ برٹش افسر شاہی کے ڈسینڈنٹس ہیں. تو اس لیے سکھایا یہ جانا چاہیے تھا کہ اب تم فرق ہو, تم برٹش سول سروس سے بہتر ہو, امریکن سے بہتر ہو, انڈین سے بہتر ہو, کیونکہ تمہارے سر پہ ایک سایہ ہے پاکستانیت کا اور اسلام کا, اور اس کا مقصد ہے لوگوں کی مدد کرنا. یہ نہیں سکھایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہیز بن ویری کائنڈ, مجھے 2 سال موقع ملا سول سروسز اکیڈمی کو لیڈ کرنے کا. بہت کم فارن سروس کے آفیسرز جاتے ہیں, تو وہاں میں نے دیکھا پورے سلیبس میں صلہ رحمی اور کائنڈنیس کا لفظ ہی نہیں ہے. ہر چیز ہے, صلہ رحمی اور کائنڈنیس نہیں ہے. تو بہت تبدیلیاں کیں, لیکن آج آپ کے سامنے اس تک کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ جس جگہ سے انسان جاتا ہے, بھی جہاز نہیں اڑا ہوتا تو وہ چیزیں واپس ڈیفالٹ پوزیشن پہ چلی جاتی ہیں. آپ یہاں پر آئے عمان, یہاں پاکستان کی ایمبیسی میں, اور یہاں پہ آپ نے ایک دروازہ توڑوا دیا, اس کے لاک توڑوا دیے, یہ کیا معاملہ ہے, قصہ کیا ہے؟ یہ جو دروازہ تھا نا, یہ ایک علامت تھا عوام کے اور افسروں کے درمیان ایک ڈسٹنس کا. میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی کا سب سے فروٹفل ٹائم بارسلونا میں گزارا ہے, اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ان بچیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک صلہ رحمی والا ادارہ بنایا. اور آپ دیکھیں گے اردو پوائنٹ نے بھی ہمیں ریکگنائز کیا ہے. 64,000 ہٹس ہیں اس کی, فیس بک پہ ایک پروگرام کیا تھا, وہ میرا خیال ہے میرا ہائی پوائنٹ تھا. یہاں آ کے میں نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے, جو گیپ ہے, ہمارے بہت اچھے آفیسرز ہیں, یہ یہاں میرے پاس 7-8 ٹاپ آفیسرز ہیں, پاکستان کے ہر اچھے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کلچر اس ایمبیسی کا یہ بنا دیا گیا تھا کہ عوام نیچے اور افسر اوپر, اور نیچے سے اوپر آنے کے راستے میں اتنی رکاوٹیں تھیں کہ مجھے بھی شرمندگی ہوئی. تو دروازے ٹوٹ گئے, اوپر آتے ہیں, ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں, لوگ روٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے سرونٹس ہیں. آپ کیسے سفیر ہیں جن کو ہر بندہ آ کے مل سکتا ہے؟ یہ تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ ایمبیسی میں جا کے آپ سفیر تک نہیں پہنچ پاتے. بس یہ جی, آپ نے میرا لباس دیکھا ہے, میرا سٹاف آپ کو بتائے گا کہ میں بڑے سے بڑے فنکشنز میں بھی شرٹ اور ٹائی نہیں پہنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ لیول پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پاکستانیت اور اسلام آپ کو یہ سکھاتی ہے. ہم برٹش سول سرونٹس نہیں ہیں, ہم نے فرق رہنا ہے, اور یہ غلط بات ہے کہ سفیر تک عام انسان نہ پہنچ سکے. میں اس کو کرنا جی عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن غلط تو غلط ہے. پاکستان اور عمان کے جو تعلقات ہیں یہ ہیں تو اچھے, لیکن اس کے کوئی تجارتی فوائد یا معاشی فوائد تو پاکستان کو نہیں پہنچتے. پاکستان اور عمان دونوں کو وہ ابھی تک تجارتی اور اقتصادی فوائد نہیں پہنچے جو جغرافیکل پراکسیمیٹی اور گوادر پورٹ کا ہونا اور عوام کے دل ایک ہونے سے جو ہونے چاہیے. ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ تعلقات ہیں دونوں نیویز کے درمیان, دونوں ڈیفنس اسٹیبلشمنٹس کے درمیان, نیشنل سیکیورٹی کے اوپر, فیٹف کے اوپر. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں, عمان نے تھرو تھک اینڈ تھن ہمیں فیٹف میں سپورٹ کیا. عمان کے اوپر سخت پریشرز تھے کہ وہ نہ کرے, جیسے کہ باقی عمان نے ہمیشہ کیا, اور میں عمانی کنگ اور عمانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی زیادہ کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے وہ انویسٹمنٹ سیکھ نہیں کی اور وہ اکنامک کنٹینٹ نہیں ڈالا ریلیشن شپ میں. اب ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں, یہ کمزوری ہے ہمارے تعلقات کی. یہ سوال میں کئی سالوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ عمان میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے یہ کرائے کی بلڈنگ میں ہے, تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور جگہ بھی موجود ہے, اس کے باوجود ایمبیسی کیوں نہیں بن پاتی مسلم؟ جو بیوروکریٹیز ہے جی, اس کی وجہ سے نہیں بن پاتی. ایک سول سروس کا انرشیا ہے, جو ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ ہے وہ عمان کی بیسٹ جگہ ہے جو عمانی گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے. لیکن پچھلے 8-10 سال سے ایک آڈٹ پیرا تھا کہ آپ نے اس بلڈنگ کی اسیسمنٹ نیس پاک سے صرف کیوں کروائی. دیکھیے نیس پاک میرا اپنے ملک کا ادارہ ہے, نیس پاک ایک سکسیس سٹوری ہے. میرے سے پہلے کسی سفیر نے بیسٹ انٹرسٹ میں نیس پاک سے کروا لی ہوگی,
بجائے آپ اس چیز کو چھوڑ کے آگے بلڈنگ کنسٹرکٹ کریں، آپ اس آڈٹ پیرے میں لگے ہوئے. مجھے بھی چانس ملے گا پاکستان کی ہائر اتھارٹیز کے پاس جانے کا، اور میں انشاءاللہ کلیئر کراؤں گا جہاں میری ماؤں بہنوں بچے لوگ سکون سے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں اس طرح بیٹھیں جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو بلاتی ہے. سفارتی زندگی میں سب سے بری چیز آپ کو کیا لگتی ہے؟ بول نہ پانا، لب جو ہیں ان کے اوپر ٹیپ ہونا. ہماری سول سروس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہ کریں. اگر ایکسپریس کریں تو سیکرٹ کمیونیکیشنز میں اور ان ڈاکیومنٹس میں کریں جو کوئی دیکھ نہ سکے. ہماری بھی یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ وی ایکسپریس آر سیلوز، شو دا پاتھ فار پاکستان، بٹ وی کانٹ. اینڈ دوسری چیز یہ ہے کہ سفارتی زندگی میں کافی چینز ہوتی ہیں، سول سروس میں ویسے ہی ہوتی ہیں، سفارتی زندگی میں ڈپلومیٹک نارمز کی کافی چینجز ہوتی ہیں. عام تاثر تو یہ ہے کہ جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں کسی ملک میں لگتے ہیں ان کی مراد بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی جو زندگی ہے بڑی شاہانہ ہوتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات شاہانہ کی تو نہیں لیکن کمفرٹیبل ضرور ہوتی ہے. اگر ہم کرائے بیبیز بننا چاہیں تو ہم رو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا ملک ہے اس کی جو اقتصادی ایک حیت ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب مختلف ملکوں میں رہنے کے بعد، کام کرنے کے بعد، کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جس کے اوپر آپ ساری زندگی فخر کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ کام پاکستان کے لیے ایسا کر دیا جو میرے فخر کا باعث ہے؟ جی بھائی، واشنگٹن میں آزادی دلانا کسی کو، اورنج کپڑے ہوتے تھے بیٹے، اورنج کپڑے ہوتے تھے اور ایک ہاتھ یوں زنجیر کے ساتھ دیوار سے بندھا ہوتا تھا. جس کو میں پاکستان لا سکا وہ میرے لیے بڑا فخر ہے. باقی میں جس جگہ بھی گیا میں نے پاکستانی جو عوام ہے اور پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے ہر شہر میں دل جیتے ہیں، اور ان کی خدمت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمان کے لیے، پاکستان کے تعلقات کے لیے کیا کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہیں گے جو ایکسٹرا آرڈینری آپ کو لگے، جو چینج کر دے جو سچویشن پچھلے کئی سالوں سے آ رہی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ جی، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عمان کے جو لوگ انویسٹمنٹ میں اور یہ جو فیری سروس اور ٹرانسپورٹ اس میں انٹرسٹڈ ہیں گوادر سے، ان کو بیٹھ کے ہم بریفز اور ویڈیوز نہ دکھائیں. بہت آسان ہے، ملک قریب ہے، ان کے ڈیلیگیشنز کو ساتھ لے کے، اور اس سلسلے میں جو روح رواں ہیں ہمارے اس خوبصورت پاکستان فیسٹیول کے امیر حمزہ اور قمر ریاض، وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. باقی پاکستانی کمیونٹی والے بھی کر رہے ہیں. پہلے ٹریڈ ڈیلیگیشن یہ اور میرے پچھلے ایمبیسڈر لے کے گئے ہیں، لیکن ٹریڈ ڈیلیگیشن نہیں، ان کو لے جا کے بتانا کہ یہ وہ جگہ ہے، گھلو ملو 2-3 دن، صرف دفتری معاملات میں نہ ڈالنا، عام لوگوں سے ان کو ملوانا اور وہاں سے لوگوں کو یہاں لانا. کیا وجہ ہے کہ عمان میں جو بھارتی موجود ہیں پاکستان سے زیادہ بہتر زندگی اور پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ کی ہے. 2012-13 تک تقریباً حالات ایکول تھے. اس کے بعد ہم نے انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے اپنے بگ ہاؤسز کو یہاں بھیجا. دوسرا ایک ایڈوانٹیج انڈیا کو یہ تھا، اینڈ ہیڈس آف ٹو دیم، کہ کیرلا سے جو لوگ ہیں اور ساؤتھ انڈیا سے، وہ ایک ٹپکل ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے اور وہ ڈومینیٹ کرتی ہے یہاں. اینڈ دے آر ویری فرینڈلی اینڈ دے آر ناٹ نیسسریلی اینٹی پاکستان اور اینی تھنگ، دے آر فرینڈلی. پاکستانی بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز. پاکستان کے ٹیچرز پورے عمان میں بیسٹ ٹیچرز مشہور ہیں. تمام لوگ یہاں دوسری نیشنلٹیز O&A لیولز ان سے کرتے ہیں. ہمارے 7 سکول ہیں. اب ہم لوگ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ان سکولز کا لیول اوپر کریں. تو وی آر ناٹ فار بیہائنڈ، بٹ یس انڈیا ہیز ڈن ویری ویل. کہ کبھی سوچتے ہیں کہ میں سفیر کی جگہ پولیس افسر ہی بن جاتا؟ بہت دفعہ. کب یہ سوچ آتی ہے؟ جب کوئی پاکستانی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، قصور میں زیادتی ہوتی ہے، ابھی ریسنٹلی فیصل آباد میں ہوئی ہے، تو دل کرتا ہے کہ یہ اتار کے کالی یا بھوری وردی پہن کے جا کے اس بچی کو بچانا.
بہت دفعہ دل کرتا ہے، بہت دفعہ کہتے ہیں نا مردوں کو رونا نہیں چاہیے، بہت دفعہ روتا ہوں. پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ عہدے کو لے کے بچیوں کو ہراس کیا جاتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ خوش قسمتی دی ہے کہ میں نے پانچ ایسے کیسز زندگی میں میرے پاس آئے، اور ان میں سے ایک کیس کو رؤف کلاسرا صاحب نے ہائی لائٹ کیا تھا، جس میں نے ایک پاکستانی وائف اور ماں کو ہراسمنٹ سے نجات دلائی تھی، اور ایک یورپین ملک نے اسلام آباد میں 4 مہینے کے لیے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان ایک مڈل انکم کنٹری بن جائے.